یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھی. ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ, کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین, یہ عمر فاروق. اچھا, اب یہ 23 اکتوبر کو ارشد شریف نے اس بندے کے خلاف ٹویٹ کی تھی. اب معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کے اسیسینیشن کی طرف چلا گیا تو شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو عمر فاروق ظہور ہے یہ ارشد شریف کے مرڈر میں بھی انوالو ہے. یہ سارا معاملہ ہم حل کیسے کریں گے؟ یہ کنٹروورسی معاملہ تبھی حل ہوگا اگر یہ سارے جو حضرات, خواتین و حضرات ہیں, یہ میڈیا کے بھونپو کو چھوڑ کر کوئی کاغذ, کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں گے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک یہ کوئی ایویڈنس پہنچائیں گے. صرف پریس کانفرنس کرنے سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا نا. جس طرح مثلا کل اگر شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں ایک شخص کا انٹرویو ہوا, اب اس شخص سے قطع نظر عمران خان کی حکومت تھی, کابینہ ڈویژن ان کے پاس تھا, جتنے بھی دستاویزی ثبوت ہیں وہ عمران خان کے پاس ہونے چاہیے ان سارے معاملات کے, اور اگر وہ دے دیں گے تو یہ کنٹروورسی جو ہے وہ ایک دن میں ختم ہو جائے گی, کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا. اسی طرح جو ارشد شریف صاحب کے معاملے میں, اور میں یہ بڑی سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہیں تو وہ از راہ کرم FIA کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں اور ان کے قاتلوں تک پہنچ سکیں. صرف اگر ہم ٹیلی ویژن پروگراموں پر ہی رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دوسرا میں دہرا دوں جو بات کی تھی, عمران خان صاحب نے قانون بدلا, لیکن یہ جو سودا ہے اس میں انہوں نے بھی اس 20% کا فائدہ اٹھایا. تو یہ جو قانون بدلا گیا جس پر ہم ان کی مداح کر رہے ہیں, ایکچوئل ان کے عمل میں یہ قانون جو ہے انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے اس 20% کا ہی فائدہ اٹھایا کہ وہ جو انہوں نے اسیسمنٹ کرائی تھی اسلام آباد کی ایک دکان سے, جسے آپ کے کولیگ اعزاز سید نے ڈھونڈ بھی نکالا, اب وہ اس کے مالک تبدیل ہو چکے ہیں, تب کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو 80 لاکھ ٹائم جو ہے اس کی یہ رسید ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ رسید نہیں ہے, یہ اس کی ویلیویشن ہے. یہ ویلیویشن ہے. ہاں, یہ ویلیویشن ہے. لیکن اب یہ جس آدمی نے یہ ویلیویشن کی ہے وہ بھی غائب ہے. وہ غائب ہے, تو لہذا یہ سارے جو غائب حضرات ہیں, چاہے وہ یہ دکاندار صاحب ہیں یا ایک جن خاتون کا نام کر لیا گیا, یا ایک اور صاحب جن کا کہا گیا کہ انہوں نے فون کیے, وہ سب لوگ آ کر اپنے آپ کو, جس طرح ہم سب اپنے سیاسی لیڈران کے معاملے میں مطالبہ کرتے ہیں, آ کر کم از کم اپنی جو شہادت ہے وہ تو ریکارڈ کروائے نا, کہ جی آپ آئیں, پیش ہوں, تاکہ یہ معاملہ حل ہو. ادروائز ایشو یہ ہوگا کہ ریاست مدینہ کے دعویداروں نے 1 ارب 70 کروڑ کی چیز کے لیے ریاست کو صرف 2 کروڑ روپیہ جمع کرایا. یہ ٹرانزیکشن ہمیشہ اس کے اوپر ایک سوال کھڑا رہے گا. اچھا, ایک میں یہاں پہ بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مجھے ایک بزنس مین ہے, پراپرٹی ٹائکون ہے, ملک ریاض صاحب, انہوں نے آج فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید فرح خان صاحبہ جو ہیں وہ میرے پرائیویٹ جہاز میں دبئی سے کوئی رقم لے کے اسلام آباد آئی تھی جس کا تعلق اس ٹرانزیکشن کے ساتھ تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا جہاز اس سلسلے میں استعمال نہیں ہوا. تو کیونکہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس لیے میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بتا دیجئے گا کہ میں نے فون کر کے آپ کو یہ بات کہی ہے.